کر رہی تھی، تو جو سلام کر رہی تھی اس کے لیے قسم کھائی ہے خالی قسم، مگر جہاں خود اللہ کا رسول چل کے آ رہا ہے، اور آپ جا کے دیکھیں گے روایتوں ملتا ہے 6 مہینہ 3 مہینہ، جو سب سے مختصر روایت ہے وہ 3 مہینے کی ہے۔ آپ ترمذی اٹھا کر دیکھیں، آپ بخاری اٹھا کر دیکھیں، اللہ کا رسول در زہرا پہ سلام کر رہا ہے، اور یہ سلام بھی کس وقت ہے؟ جب نبی نماز کے لیے جا رہے ہیں، جب نماز کے لیے نکل رہے ہیں فجر کی، تو کہاں آ رہے ہیں؟ در زہرا پہ آ رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، سلام کرنے کے بعد نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بھائی اہل بیت اللہ کی مخلوق ہے، اور جس فریضے کو انجام دینے جا رہے ہیں آپ، وہ اللہ کی عبادت ہے۔ یہ کون سی سنت آپ رائج کر رہے ہیں؟ یہ کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں قوم میں کہ پہلے اہل بیت کو سلام کر رہے ہیں پھر نماز کے لیے جا رہے ہیں؟ اب میں کہوں گا مولویوں دم ہے تو آگے رسول کو روکو، رسول کو منع کرو، رسول سے کہو کہ یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اہل بیت مخلوق خدا ہے، اگر آپ کو نماز پڑھنے جانا ہے تو پہلے نماز پڑھیے، اس کے بعد آگے سلام کیجئے۔ بھئی یہ کیا ہے کہ پہلے سلام کر رہے ہیں پھر نماز کے لیے جا رہے ہیں؟ روکو مولوی آگے، اس لیے کہ نماز انسانوں کے لیے معراج ہے، الصلاۃ معراج المومن، حدیث میں آیا کہ نماز کیا ہے؟ مومنین کے لیے معراج ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے پوری کائنات کو اس لیے پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، چاہے جنات ہو چاہے انسان ہو، ہر ایک کا ہدف یہ ہے، ہر ایک کا مقصد یہ ہے، ہر ایک کے پیدا کیے جانے کی غرض یہ ہے، ہر ایک کے پیدا کیے جانے کی علت یہ ہے، کائنات میں آنے کی وجہ یہ ہے، کائنات میں بھیج جانے کا ریزن یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ بھائی سارے انسان بنے کس لیے ہیں؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ جب عبادت پروردگار کا مسئلہ آتا ہے اور علماء فہرست مرتب کرتے ہیں کہ عبادت میں سب سے بڑی عبادت کون سی ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی عبادت کا نام نماز ہے۔ اول ما یحاسب بالعباد والصلاۃ، سب سے پہلے قیامت میں اگر کوئی سوال ہوگا تو نماز کے لیے پوچھا جائے گا، نماز کے لیے پوچھا جائے گا، نماز کے لیے پوچھا جائے گا۔ یعنی اگر نماز قبول ہوگی تو انسان کے اعمال قبول ہوں گے۔ سب سے بڑی عبادت کا نام ہے نماز۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں تم بتاؤ تمہاری نماز مکمل کہاں پہ ہوتی ہے؟ کیا تمہاری نماز تمام کہاں پر ہوتی ہے؟ سورہ حق پہ تمام کرتے ہو، سورہ قل اللہ پہ تمام کرتے ہو، تشہد پہ تمام کرتے ہو، رکوع پہ تمام کرتے ہو؟ کہا نہیں، ہماری نماز تو تمام ہی نہیں ہوتی ہے جب تک ہم محمد کو سلام، کیا سن رہے ہیں آپ؟ جب تک ہم محمد کو سلام نہ کر لیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم محمد کو سلام نہ کر لیں۔ اب ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، زمانے والوں یاد رکھنا، تم اور ہو، اہل بیت اور ہے، اما تمہاری نماز ختم ہی نہیں ہوتی ہے جب تک محمد کو سلام نہ کر لو، اور محمد کی نماز شروع ہی نہیں ہوتی ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ محمد کی نماز آغاز ہی نہیں ہو رہی ہے جب تک در زہرا پہ جا کے سلام نہ کر لیں۔ اور ایک بات اور بتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اس کو تعویذ بنا کے رکھ لیجئے گا۔ یہ محمد کیوں جا رہے ہیں در اہل بیت پر؟ جا رہے ہیں عبادت کے لیے، قصد ہے عبادت الہی کا، مگر پہلے سلام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ دیکھو ایک قاعدہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے گھر کا قصد کرے، نماز کیا ہے؟ ہم کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا رخ کدھر ہوگا؟ ہمارا ارادہ کدھر ہوگا؟ ہماری نیت کدھر ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے اللہ کے گھر کی طرف ہوگی۔ اللہ کا گھر ہے نا، اسی کی طرف کو کر کے نماز پڑھنا ہے، اسی کی طرف آپ کو رخ کرنا ہے۔ اسی لیے تو جب نیت باندھی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے نماز میں پڑھتا ہوں 2 رکعت یا 4 رکعت یا 3 رکعت منہ میرا قبلہ شریف کی طرف۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی آج بھی یہ نیت کی جاتی ہے نا کہ انسان جب اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کا رخ ہوتا ہے اللہ کے گھر کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف۔ اب دیکھیں محمد جا رہے ہیں نماز کے لیے،
اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں یہ سلام کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ قرآن میں ایک قاعدہ معین کیا گیا ہے، قرآن میں ایک ترتیب بتائی گئی ہے۔ قرآن کے سورہ نور کی 24ویں آیت میں اعلان ہو رہا ہے، عجیب انداز سے اعلان ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اے صاحبان ایمان یاد رکھنا، دیکھو جب بھی کسی کے گھر میں جانے کا قصد کرنا نا تو تمہارے اوپر واجب و لازم یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہاں کے لوگوں کو سلام کر لو، وہاں کے لوگوں کو سلام کر لو، وہاں کے لوگوں کو سلام کر لو۔ اب محمد جا رہے ہیں عبادت کے لیے، عبادت ہوگی اللہ کے گھر کی طرف یعنی بیت کی طرف ہوگی، چونکہ قرآن کا قاعدہ یہ ہے کہ جب اللہ کے گھر کا ارادہ کرنا تو پہلے اس کے مالکوں کو سلام کر لینا۔ اب آل محمد کو سلام کر کے پیغمبر نے دنیا کو بتا دیا اگر کسی کو یہ سمجھنا ہے کہ اہل بیت ہیں کون تو آ کے دیکھو محمد کہاں سلام کر رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے